بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوریون، آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ان دس ویڈیو لیکچر وی ول اٹمپٹ MCQs آف یونٹ نمبر 1۔ چوز دا کریکٹ آنسر فار دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس۔ مندرجہ اسٹیٹمنٹس کے لیے کریکٹ آنسر کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم said to حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ go and repay him his loan and give him 20 سا extra۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ جائیں اور اس کا لون واپس کریں اور اسے 20 سا اضافی دیں۔ In this sentence him refers to، اس سینٹنس میں یہ جو him ہے یہ والا، یہ him کس کی طرف اشارہ ہے؟ آپشن نمبر اے ہے ربی زید، آپشن بی ہے ابو سفیان، آپشن سی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن ڈی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر اس اسٹیٹمنٹ کے کانٹیکسٹ کو اگر ہم سمجھیں تو یہ اسٹیٹمنٹ اس اسٹوری سے لیا ہوا ہے، اس واقعے سے لیا ہوا ہے جس میں ایک یہودی جس کا نام ربی ہوتا ہے وہ آتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مقررہ دنوں سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرضہ واپس مانگتا ہے، اور وہ اس لیے مانگتا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹالرنس کو چیک سکیں، اور اس مقصد کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہارش طریقے سے، برے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرضہ مانگتا ہے۔ جب وہ یہودی جس کا نام ربی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کا بیہیو کرتا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کو دیکھتا ہے، جس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اس آدمی پہ غصہ کرتا ہے کہ اے اللہ کے دشمن، کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس طرح سے بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ آپ نے ہم دونوں کو ایک مخلصانہ مشورہ دینا چاہیے تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ جائیں اور اسے اس کا قرضہ واپس کرے اور اسے اضافی 20 سا بھی دیں۔ یہاں پر ہم ربی زید کی طرف اشارہ ہے۔ اسٹیٹمنٹ نمبر 2 ہے The tolerance of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم knew no bounds۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت کا کوئی حد نہیں تھا۔ In this sentence، اس سینٹنس میں the phrase knew no bound means that، اس سینٹنس میں phrase knew no bound کا کیا مطلب ہے؟ آپشن نمبر اے His tolerance was immeasurable for the Muslim۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحمل اور برداشت مسلمانوں کے لیے بے حد تھا۔ His tolerance was not confined to Muslim only، یا اس پریس کا یہ مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹالرنس صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھی۔ آپشن سی ہے His tolerance was restricted to Muslim only، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹالرنس مسلمانوں تک محدود تھی۔ His tolerance was confined to the Muslim، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹالرنس تھی وہ مسلمانوں تک ہی کنفائنڈ رہی، یعنی مسلمانوں تک ہی محدود رہی۔ تو اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کائنڈنس تھی، اس کی جو ٹالرنس تھی وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ وہ پورے کائنات کے لیے ہے، وہ تمام لوگوں کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے، وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو۔ تو یہاں پر اگر ہم آپشن نمبر بی کو دیکھیں His tolerance was not confined to Muslim only، کہ اس کی ٹالرنس صرف مسلمانوں تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کی ٹالرنس جو تھی وہ پورے کائنات کے لیے تھی، پورے انسانیت کے لیے تھی۔ سو آپشن نمبر بی از دا کریکٹ آپشن۔ اسٹیٹمنٹ نمبر 3 ہے The Rasul صلی اللہ علیہ وسلم said a Muslim is he from whose hand and tongue the Muslim are safe۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ The hadith mean that، اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ آپشن نمبر اے ہے A true Muslim does not hurt Muslim physically and emotionally، کہ ایک سچا مسلمان جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا، ان کو ہرٹ نہیں کرتا۔ آپشن نمبر بی ہے A true Muslim does not bad mouth or curse anybody، ایک اچھا مسلمان وہ ہے جو کسی کو برا بلا نہیں کہتے اور کسی کو گالیاں نہیں دیتے۔ آپشن نمبر سی ہے A true Muslim does not beat or injure anybody with his hand، کہ ایک سچا مسلمان نہ کسی کو مارتا ہے اور نہ کسی دوسرے کو اپنے ہاتھوں سے زخمی کرتا ہے۔ آپشن نمبر ڈی A true Muslim does not trouble anybody mentally، کہ ایک سچا مسلمان کسی دوسرے کو ذہنی طور پر مصیبت نہیں پہنچاتا۔ اس حدیث کی طرف اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک فرام whose hand، ایک تو اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، اینڈ سیکنڈ ہے کہ اس کی زبان سے بھی دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ تو اگر آپ کی زبان چلتی ہے تو اس سے دوسرا مسلمان ہو یا انسان ہو تو وہ ذہنی طور پر بھی ٹارچر ہوتا ہے، وہ ذہنی طور پر بھی ہرٹ ہوتا ہے، مینٹلی طور پر یا ایموشنلی وہ ہرٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کو ہاتھوں سے مارتے ہیں، اس کو انجرڈ کرتے ہیں تو فزیکلی بھی وہ ہرٹ ہوتا ہے۔ تو ایک سچا مسلمان وہ ہوتا ہے
جس سے کوئی دوسرا مسلمان ذہنی طور پر بھی محفوظ رہے اور جسمانی طور پر بھی محفوظ رہے۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں آپشن نمبر اے کو، اور ٹرو مسلم ڈز ناٹ ہرٹ، کہ ایک سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جو مسلمانوں کو ہرٹ نہیں کرتا فزیکلی، جسمانی طور پر، اینڈ ایموشنلی، اور جذباتی طور پر یا ذہنی طور پر وہ کسی دوسرے مسلمان کو ہرٹ نہیں کرتا۔ ججمنٹ نمبر 4 ہے ٹرولی ہی از این ایپیٹومی آف ٹالرنس، فارگیونیس، پیشنس اینڈ کمپیشن۔ سچ مچ وہ ٹالرنس کی، تحمل کی، برداشت کی، بخشش کی، صبر کی اور رحم کی ایک بہترین مثال ہے۔ The word epitome in this sentence mean، اس سینٹنس میں epitome کا مطلب ہے essence mean اصل، روح، جوہر۔ آپشن بی ہے embodiment mean عملی اظہار کرنا، مجسمہ۔ آپشن نمبر سی ہے contrary mean برخلاف۔ آپشن نمبر ڈی ہے example۔ سو ہم ریڈنگ میں بھی پڑھ چکے تھے کہ ایپیٹمی کے معنی ایگزامپل ہے، مثال ہے۔ سو آپشن نمبر ڈی از دا کریکٹ آپشن۔ آتے ہیں اسٹیٹمنٹ نمبر 5 کی طرف۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم granted a general amnesty to the entire population of Makkah۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی تمام آبادی کو عام معافی عطا فرمائے۔ The word amnesty in this sentence mean، اس سینٹنس میں amnesty کا کیا مطلب ہے؟ آپشن نمبر اے ہے پیشنس، صبر۔ آپشن نمبر بی ہے فارگیونیس۔ آپشن نمبر سی ہے ٹالرنس، تحمل۔ آپشن نمبر ڈی ہے ایکسیپٹینس، یعنی قبولیت۔ So in this sentence the word amnesty mean forgiveness۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کوئی کنفیوژن ہو تو کمنٹ کریں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔